الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ ہم درس حدیث کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے اس میں رب کائنات نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو قیامت والے دن رب کائنات کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس دن جس دن کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے روایت کیا کہ وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تهابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عیناہ متفق علیہ رواه الترمذی اور وقال حدیث حسن صحیح۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جو قیامت کے دن رب کائنات کے عرش کے نیچے ہوں گے، رب کائنات کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس دن جس دن اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، پھر یعنی فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی اس دن 7 قسم کے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے پہلا کون ہے؟ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، کیونکہ جب حکمران عدل و انصاف کرے تو پھر معاشرے میں ہر جگہ امن و انصاف پھیل جاتا ہے، معاشرے میں اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور پھر وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، وہ نوجوان جو گرو اپ ہوا، جو جوان ہوا، جس نے اپنی جوانی کی عمر اللہ کی عبادت میں گزاری، اسی میں وہ بڑا ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جوانی کی عبادت جو ہے، گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ تو پھر فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مساجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مساجد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احب الاماکن الی اللہ فی الارض المساجد، یعنی پسندیدہ ترین جگہیں جو دنیا میں ہیں اللہ کے لیے وہ مساجد ہیں۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں بیٹھ کے ذکر کرنا، اس کا ایک اپنا روحانی ماحول ہوتا ہے، ایک وجدانی ماحول ہوتا ہے۔ وہاں یعنی ذکر کرنے کا، عبادت کرنے کا ایک علیحدہ مزہ اور چاشنی ہوتی ہے۔ اور جس شخص کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے، یعنی مسجد سے واپس گھر آئے، دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے، پھر آئے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جو نوجوان جس نے جوانی کی عمر میں بھی اللہ کی عبادت کی، وہ بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جس نے عدل و انصاف کیا حکمران نے، وہ بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر فرمایا کہ رجلان تہابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، 2 قسم کے لوگ جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کی، وہ بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے محبت اور دوستی اور دشمنی کا کرائٹیریا یہ بتایا، الحب للہ والبغض للہ۔ کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی خاطر کرو، کسی سے دشمنی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی خاطر کرو۔ پھر فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو اللہ کے لیے ملے اور اللہ کی خاطر جدا ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، یعنی کسی خوبصورت اور منصب والی عورت نے اس کو برائی کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پاکیزہ تھی۔ تو
یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ اس شخص کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سائے کے نیچے رکھیں گے قیامت کے لیے. مطلب ہے اس نے پرائرٹی پہ رکھا اللہ کے خوف کو، اپنی خواہشات کو دبا دیا، ترک کر دیا، اور کہا کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف تیری دعوت ہے، میں اللہ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، تیری دعوت کو ریجیکٹ کرتا ہوں. فقال انی اخاف اللہ. اللہ اکبر. اور پھر کہا کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اور وہ شخص کہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کیا اور اپنے آپ سے بھی چھپایا، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو صدقہ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ کیا اس نے صدقہ کیا، تو وہ شخص بھی قیامت والے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. اللہ اکبر. اپنا مال اور جان دو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں. جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ بھی اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا